کیا اسلام میں موسیقی حرام ہے یا حلال؟ یہ بحث تو تقریباً 1400 سال سے ہی ہو رہی ہے اور اس پر کوئی نتیجہ خیز نقطہ نظر اپنایا نہیں جا سکا۔ بہت سارے اسکالرز ہیں جن کا یہی کہنا ہے کہ یہ حرام ہے، مگر ایسے بھی اسکالرز ہیں اور بہت اہم اسکالرز ہیں جن کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ایسی بھی حدیث موجود ہیں جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ ٹوٹلی غلط ہے، اور ایسی بھی حدیث موجود ہیں جہاں پہ ان کو جائز قرار دیا گیا ہے، حلال قرار دیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی موجودگی کے اندر موسیقی اور گائکی کی احادیث بھی موجود ہیں۔ تو میں اس سوال کو اس نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا چاہتا آج کہ قرآن میں کیا لکھا ہے یا حدیث میں کیا لکھا ہے، بلکہ ایک اور پرسپیکٹیو آپ کو اس حوالے سے دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ماضی کے اندر جب کبھی کوئی اسلامی سلطنت کمزور ہوئی اور اس کے نتیجے میں دوسرے حملہ آوروں نے اس کو شکست دی، اس پر فتح حاصل کر لی، تو اس کے بعد، اور یہ وقتاً فوقتاً کئی دفعہ ہوا، مسلمانوں نے اپنے آپ کو ری آرگنائز کیا اور پہلے سے بہتر ایک فوج بنائی۔ ان کا تجزیہ یہ تھا کہ ہم نرم ہو گئے ہیں، ہم لڑنا بھول گئے ہیں، ہم جنگ کرنا بھول گئے ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں ہم سے زیادہ سخت جان ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ سخت جان ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اس مقصد کے لیے شہری لوگوں کو نہیں، بلکہ جو خانہ بدوش ٹرائبل پیسٹرلسٹ قسم کے لوگ تھے، اکثر ان کو جب فوج کے اندر بھرتی کیا جاتا تھا، جیسے نارتھ افریقن بربرز تھے یا جیسے ٹرکک سلیو واریئرز تھے، مملوکس جیسے تھے، اس قسم کے جب واریئرز کو اکٹھا کیا جاتا تھا تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ نئی سلطنتیں بھی قائم ہو جایا کرتی تھی۔ یہ پروسیس ہم نے اسلام کی تاریخ میں بار بار دیکھا انٹل لوگوں کا یہ خیال ہوا، جس طرح کہ ابن خلدون ہے، کہ بلکہ تاریخ کا دائرہ یوں گھومتا چلا جاتا ہے کہ پہلے مشکل وقت آتے ہیں تو مشکل وقت میں سخت انسان پیدا ہوتے ہیں، سخت انسان جب پیدا ہوتے ہیں ان مشکل وقت سے مقابلہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہتر وقت پیدا ہو جاتے ہیں، جب بہتر وقت پیدا ہوتے ہیں تو نرم انسان پیدا ہو جاتے ہیں، جب نرم انسان پیدا ہو جاتے ہیں تو وقت پھر خراب ہو جاتے ہیں اور پھر سخت انسانوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو یہ سائیکل آف ہسٹری ہے۔ ان کو انہوں نے ایک اور نام دیا کہ دا ڈگری آف سالیڈیرٹی، دو لوگوں کے درمیان جو عصابیت ہے، جو ان کے درمیان جو قربت ہے، اس کے نتیجے میں یہ تندرست اسٹرینتھن ہوتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے۔ اب 18 اور 19 سینچری میں ایک بالکل ڈیفرنٹ پروسیس شروع ہوا، اور وہ یہ کہ یورپ نے اپنا پورا اکنامک سسٹم چینج کر لیا۔ یورپ کے اندر کئی انقلاب ہوئے، ایک نہیں کئی انقلاب ہوئے، پورا دور گزرا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ریولوشنری قسم کا دور تھا، جس میں ایک ایک کر کے فیوڈلزم ختم ہوا اور فیوڈلزم کی جگہ ایک نئے نظام نے لی جس کو ہم کہتے ہیں کیپٹلزم۔ یہ ایک بڑا طویل پروسیس تھا، تقریباً 16ویں صدی میں یہ شروع ہوا اور چلتے چلتے 19 سینچری تک جاری رہا۔ 19 سینچری میں بھی ایسے انقلاب ہو رہے تھے جس میں کہ سرمایہ دار طبقہ اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اب میں ان کی تفصیلات میں تو نہیں جاتا، مگر ریفارمیشن سے لے کر فرینچ ریولوشن تک اور 1848 کے ریبیلینز تک یہ پروسیس جو ہے وہ جاری تھا۔ یہ میں نے اور لیکچرز میں کور بھی کیا۔ جب یہ پروسیس کمپلیٹ ہوا تو یورپ نے ایک نیا نظام بنایا۔ وہ پہلے نظام کی بنیاد پر ایک نیا نظام تھا، یعنی فیوڈلزم نے جہاں تک یورپ کو پہنچا دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے ایک نیا نظام بنایا، وہ کیپٹلزم تھا، اور انہوں نے بہت ہی تیزی سے ترقی کرنا شروع کی۔ ترقی صرف اس حوالے سے نہیں تھی کہ ان کی سوسائٹی ذرا پہلے سے مستحکم ہوگی، مگر سائنس کے میدان میں بہت ہی تیز ترقی ہوئی۔ انہوں نے اسٹیم انجن کو ایجاد کیا، پھر اسٹیم انجن سے کول انجن وغیرہ وغیرہ مختلف چیزیں، میڈیسن کے اندر اور خاص طور پہ ملٹری ٹیکنالوجی کے اندر بھی انہوں نے عبور حاصل کیا۔ جب ملٹری ٹیکنالوجی میں انہوں نے عبور حاصل کیا تو ظاہری بات ہے پھر وہ مختلف اور علاقوں میں گئے، کنٹریز میں گئے، دنیا کے علاقوں میں گئے، اور وہاں پہ انہوں نے جنگیں لڑیں اور اپنے دشمنوں کو شکست دے دی، اور بری طرح سے شکست دی۔ وہ ایمپائرز، وہ سلطنتیں جن کو کبھی شکست ہوتی ہی نہیں تھی، چلو اگر ہوتی بھی تھی تو چند سال بعد وہ دوبارہ ریوائیو ہو جاتی تھی، ان کو نہ صرف ملٹری ڈیفیٹ ہوئی، پولیٹیکل، اکنامک، سائنٹیفک، کلچرل، ایجوکیشنل ڈیفیٹ ہوئی۔
یعنی ایک سویلائزیشنل ڈیفیٹ ہوئی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مسلم سویلائزیشن نے جو پہلے چیلنجز فیس کیے وہ نسبتاً اتنے بڑے چیلنجز نہیں تھے جتنا بڑا چیلنج تمام مسلمان اس پیریڈ میں فیس کرتے ہیں، بلکہ تمام تھرڈ ورلڈ کے لوگ میں کہوں گا اس پیریڈ میں فیس کرتے ہیں، جس کو ہم کہیں گے دا پیریڈ آف کیپٹلسٹ کلونیلزم. یعنی نو آبادیاتی نظام کا، سرمایہ دارانہ نو آبادیاتی نظام کا یہ جو پیریڈ ہے، اس کے اندر جو مختلف سویلائزیشنز کو چیلنج ملا ہے وہ پچھلے تمام چیلنجز سے بہت مختلف ہے اور بہت زیادہ پہلے سے گہرا ہے. اس کے نتیجے میں مسلم انٹلیکچوئلز میں دو مختلف قسم کے رسپانسز پیدا ہوئے. ایک وہ رسپانس تھا جس نے یہ کہا کہ ہم پیچھے رہ گئے، ہم بیکورڈ ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں سیکھی، اور اب ضرورت یہ ہے کہ ہم انگریزوں سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سیکھیں، بلکہ اس مقصد کے لیے ہمیں انگریزی زبان بھی سیکھ لینی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ علم ان لوگوں سے حاصل کرنا چاہیے، اور پھر کسی فیوچر ڈیٹ میں جب ان کا بنایا ہوا علم ہم حاصل کر لیں گے تو پھر ہم اپنی تہذیب کو، اپنی سویلائزیشنز کو دوبارہ سے بہتر طرح قائم کر لیں گے. اس کیٹیگری میں تھے سر سید احمد خان. دوسری کیٹیگری میں وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں ڈیفیٹ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں حاصل کی، ہم جدید نہیں ہوئے، ہم نے جدت نہیں اپنائی، بلکہ ان کا رسپانس بالکل اس کے الٹ تھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈیفیٹ اس وجہ سے ہوئی کیونکہ ہم اپنے مذہب سے دور ہو گئے، لہٰذا ہمیں کامیابی اس وقت ہوگی کہ جب ہم اپنے مذہب کے قریب دوبارہ سے واپس آئیں. یہ بہت پاپولر اور بہت ویل نون نیریٹو ہے، اور انفیکٹ میں اگر یہ کہہ دوں کہ آج پاکستان کے اندر یہ ڈومیننٹ نیریٹو ہے، اگرچہ سر سید احمد خان کی وجہ سے پاکستان تحریک بنی اور پاکستان بھی بنا، مگر اور یہ جو نیریٹو تھا اس کا کوئی خاص کردار پاکستان کی کریشن میں تو نہیں تھا بلکہ اس کی اپوزیشن میں تھا، مگر بہرحال آج کے پاکستان میں یہ نیریٹو زیادہ ڈومینیٹ کر چکا ہے. تو لہٰذا اس پہ پھر کوشش بھی ہو رہی ہے کہ ہم اسلام کے مزید قریب آئیں اور قریب آئیں، اور جس طرح سے قریب آئیں اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی ٹریڈیشنز میں واپس جائیں، تقلیدی سوچ کو واپس اپنائیں اینڈ سو آن. اس میں جو پہلے والا فارمولا تھا وہی دوبارہ اپلائی کیا جاتا ہے کہ ہم نرم ہو گئے، ہمیں سخت ہونے کی ضرورت ہے. اب سخت ہونے سے کیا مراد ہے کہ ملیٹریلی ہم نے جو ہے وہ ویسٹ کا مقابلہ کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی ایسی موومنٹس مسلم دنیا کے اندر پیدا ہوئی ہیں جو آج بھی یہ کوشش کریں کہ ملیٹریلی وہ ویسٹ کو ڈیفیٹ کر دیں. اسامہ بن لادن اور القاعدہ وغیرہ کی بھی یہ کوشش، طالبان وغیرہ، یہ سب کی یہ کوشش کہ بندوق کے ذریعے جو ہے وہ ایک نئی فتح حاصل کر لیں اور ملیٹنٹ ہو جائیں. ملیٹنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے، جب بھی کوئی جنگ کرنا چاہتا ہے تو ملیٹنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آرام والی زندگی آپ کو چھوڑنی پڑے گی. ایئر کنڈیشنر جو ہے وہ نہیں آپ نہ استعمال کریں، آپ آرام سے بیٹھ کے نصرت فتح علی خان کی موسیقی نہ سنیں، اس میں محظوظ نہ ہوں. شراب بھی چھوڑ دیں، جس طرح ظہیر الدین بابر نے شراب کے پیالے توڑ دیے کہ ابراہیم لودھی کے خلاف مجھے اگر کامیابی ہوئی تو میں آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا. تو یہ دیکھیں نا، یہ ٹریڈیشنل رسپانس تھا. تمام وہ چیزیں جس کے نتیجے میں آپ نرم ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کا جسم مضبوط ہو اور آپ سختی برداشت کریں، ان سب چیزوں کو چھوڑ کے ہمیں ایک سخت زندگی اپنانی تاکہ ہماری سویلائزیشن ملٹرائز ہو، سخت جان ہو، تو پھر جا کے ہم ان سے مقابلہ کر سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ جو اسلامک موومنٹ ایز اے ہول ہے پاکستان کے اندر، یہ جو سوچ و فکر ہے، یہ موسیقی کو پسند اسی وجہ سے نہیں کرتے. اصل جو سائیکولوجیکل ریزن ہے، جو کلچرل ریزن ہے، جو انٹلیکچوئل ریزن ہے، میں ایک درجن بھی احادیث اگر کوٹ کر دوں تو پھر بھی وہ لوگ اس بات سے کنونس نہیں ہوں گے. میں اگر یہ بھی ثابت کر دوں کہ قرآن میں کہیں پر بھی موسیقی بینڈ نہیں ہے تو وہ پھر بھی اس بات سے کنونس نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کی ایک اور وجہ ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے جو یہ کہ بے حدیث میں کیا لکھا ہے اور قرآن میں کیا لکھا ہے سو آن. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹلیکچولی اسپیکنگ جو رسپانس ہم دینا چاہتے ہیں ویسٹ کو، وہ یہی ہے کہ ہم سوسائٹی کو دوبارہ ملٹرائز کریں، ہم آرام پسند ہونا چھوڑ دیں، ہم پہلے سے زیادہ آنیسٹ ہوں، ایماندار ہوں، ہم پہلے سے زیادہ تقوی ایکسرسائز کریں، ہم نماز باقاعدگی سے ادا کریں، روزے باقاعدگی سے ادا کریں، تو خدا تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی برکت نازل کریں گے اور اس کے نتیجے میں ہماری سوسائٹی دوبارہ سے ایک
آپ کہہ سکتے ہیں تجدید کی طرف جائے گی. مگر جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے جس سے میں زیادہ اگری کرتا ہوں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایکچولی مسلم سویلائزیشن کو ملٹری ڈیفیٹ تو ہوئی، مگر ان کی ڈیفیٹ کی وجہ ملٹری نہیں ہے. ملٹری ڈیفیٹ تو ایک سمپٹم ہے ایک بگر ڈیفیٹ کا، اور وہ ڈیفیٹ یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اخلاقی طور پہ ہم سے بہتر ہے، یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہم سے بہتر اور سپیریئر پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم بنایا ہے. ہم جہاں کے جاگیرداری نظام کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تو اب تو خیر انہی کے انفلوئنس کی وجہ سے یہاں پہ کیپٹلزم بھی انٹروڈیوس ہو گیا ہے، اور جاگیرداری اور سرمایہ داری نظام ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کر کے مل گئے ہیں. تو بہرحال ہمارے اندر جو نیم سرمایہ داری جاگیرداری نظام ہے اور ان کے اندر جو پیور سرمایہ داری نظام ہے، اس کے ریزلٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت سپیریئر ریزلٹس ہیں. وہ ایک سپیریئر سسٹم ہے. کیوں سپیریئر ہے آخرکار؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر جو سرپلس پیدا ہوتا ہے، اس سرپلس کو استعمال کیا جاتا ہے دوبارہ انویسٹمنٹ کے لیے، مزید منافع کی غرض سے. اس غرض سے نہیں کہ ڈیولپمنٹ ہوگی، اس غرض سے نہیں کہ یہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اچھا ہوگا، اس غرض سے نہیں کہ ہم اسے انٹلیکچولی ایکسپینڈ کریں گے. نو، نن آف دیز تھنگس. صرف اور صرف اس غرض سے کہ ہم دوبارہ منافع کمائیں گے، پیسے کمائیں گے. جو زائد پیداوار ہے جب دوبارہ انویسٹ ہوتی ہے اور دوبارہ انویسٹ ہوتی ہے اور دوبارہ انویسٹ ہوتی ہے، تو اس سے جو پیداواری رشتے ہیں، پیداواری تعلقات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیداواری قوتیں ہیں وہ ایکسپینڈ کرنی شروع کرتی ہیں. اور پیداواری قوتیں جب ایکسپینڈ کرتی ہیں، یعنی کہ ان کی ٹیکنالوجی، ان کا ٹیکنالوجیکل بیس جب ایکسپینڈ کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ بہت کچھ ایسی نئی چیزیں ایجاد کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم صرف خواب دیکھتے رہتے ہیں. اور ان ایجادات میں آبویسلی ملٹری ٹیکنالوجی بھی شامل ہے. اب آپ دیکھ لیں، امریکہ پوری دنیا پر اس کے 100 سے زیادہ ملٹری بیسز ہیں. تو کس طرح امریکہ ڈومینیٹ کرتا ہے؟ کیا آبادی کے حساب سے امریکہ بہت بڑا ہے؟ بڑا تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر باقی دنیا سے زیادہ بڑا تو نہیں، چین سے زیادہ بڑا تو نہیں. تو کس حساب سے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے؟ اپنے ایئر کرافٹ کیریئر اور اپنی نیوی کی وجہ سے. اور وہ دنیا کی سب سے ہائی ٹیک نیوی ہے اور ہائی ٹیک ایئر کرافٹ کیریئرز وغیرہ اس کے پاس ہیں. اس وجہ سے ان کے فوجی جو ہیں وہ کوئی عراق کے فوجیوں سے زیادہ بہادر تو نہیں، بلکہ کوئی ان کے تو فوجی ایک ملٹری بیس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو اسٹکس پکڑی ہوتی ہے اور وہاں سے وہ پریڈیٹر ڈرون سٹرائکس کر رہے ہوتے ہیں. اس میں تو کوئی خاص بہادری کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ٹیکنالوجی کی بات ہے. یہ ایسے ہی ہے، دیکھیں جس طرح زولو واریئرز افریقہ کے ہوا کرتے تھے، بڑے بہادر، فیئرس، نہ ڈر قسم کے لوگ. جب زولو واریئرز نے جو بور وارز جن کو کہتے ہیں وہ ہوئیں گوروں کے ساتھ، تو گوروں کے پاس ایک گن تھی جس کا نام تھا میکسیم گن، جو کہ بیسکلی مشین گن، پرانے زمانے کی مشین گن تھی. وہ اتنی بڑی بیلٹ پہ اس پہ گولیاں جاتی تھیں اور وہ ٹک 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 کر کے فائر کرتی تھی. اور وہ آج کی تو اب تو ہیڈ کیری مشین گن ہے نا، اس کو تو اسٹینڈ پہ لگا کے چلانا پڑتا تھا. تو ان کے پاس اگر ایک بھی وہ گن ہوتی تھی تو ہزاروں زولو واریئرز جو ہیں اس گن کے اوپر چارج کرتے ہوئے ہلاک ہو جاتے تھے، مر جاتے تھے، لڑ ہی نہیں سکتے تھے اس گن کے خلاف. تو انہوں نے کس طرح ان واریئرز پر حاکمیت حاصل کی؟ میکسیم گن کے ساتھ، اپنی نئی مشین گن، اپنی نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ. مگر وہ ٹیکنالوجی کیسے پیدا ہوئی؟ یہ بھی تو سوال ہے نا. ایک تو میں نے آپ کو جواب دیا کہ کیپٹلسٹ سسٹم نے پروڈکٹیو فورسز کو ایکسپینڈ کیا، مگر دوسرا اس کا جواب اتنا ہی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کیپٹلسٹ اقتدار میں آ گئے تو انہوں نے چرچ کو ایک طرح سے ڈی تھرون کر دیا. چرچ کا جو اقتدار تھا لوگوں کے ذہن پر اس کو ختم کر دیا، اور انہوں نے سائنس کو اپنا لیا. چرچ کے نقطہ نظر کو اکھاڑ پھینکا، لٹرلی اکھاڑ پھینکا، اور ریشنل سائنٹیفک سوچ اپنائی. اس غرض سے نہیں کہ وہ اس کو زیادہ درست سمجھتے تھے، غلط سمجھتے تھے، مگر شاید اس غرض سے کہ وہ سمجھتے تھے کہ بھی اس سے پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جس چیز سے پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے اسی چیز سے ہم منافع زیادہ کما سکتے ہیں. تو منافع کی غرض سے انہوں نے سائنس کو اپنایا، اور اس سائنس نے ان کو ایسی پیداواری قوتیں دی کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے باقی ساری دنیا کے اوپر اپنی حکمرانی قائم کر لی. تو ہمارے لیے سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم ویسٹ کے مقابلے میں اپنی تہذیب کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تہذیب کا لفظ آپ کو شاید اچھا نہیں لگتا، اپنی تہذیبوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، شاید آپ کو یہ لفظ بھی نہیں اچھا لگتا، اپنی سوسائٹیز کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، شاید آپ کو یہ لفظ بھی اچھا نہیں لگتا، اپنی کمیونٹیز میں نئی جان ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس دور کے اندر
ضروری یہ چیز ہے کہ ہمیں سائنس کو اپنانا ہے، ہمیں سائنس سیکھنی ہے۔ جنگ کرنے سے ہم کبھی بھی اس تہذیب پر غلبہ نہیں پا سکتے یا اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے جو کہ سائنس کی بنیاد پر آگے ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ جب تک ہم نہیں خود سائنس اپنائیں گے، اس وقت تک جتنا مرضی ہم اپنے آپ کو سخت جان کر لیں، ہماری تہذیب کبھی بھی ان سے مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ بہت شکریہ۔